ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی مجھے اور پوری کائنات کو دعوت دے رہے ہیں، اور بالمشافہ دعوت دے رہے ہیں۔ جس تک قرآن پہنچا ہے اس کو بالمشافہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الناس کافۃ، میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ وبی ختم النبیون، اور مجھ پر ہی نبوتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب یہ آپ نے ایک حد بتا دی کہ اب اس کے بعد نبوت نہیں ہوگی، جس طریقے سے کہ مختلف موقعوں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آپ کا ارشاد یہ کہ انا رسول من ادرکت حیا، جس کو میں زندہ پاؤں، زندہ جو مجھ تک پہنچ جائے یا جس کے ساتھ میرا رابطہ ہو جائے، جس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو جائے زندگی میں جس طریقے سے اس کے لیے رسول ہوں، اسی طریقے سے میں اس کے لیے رسول ہوں کہ میں یولد بعدی، کہ جو میرے بعد پیدا ہوتا یا پیدا ہوگا، جو میرے بعد پیدا ہوگا اس کے لیے بھی میں رسول ہوں، قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے رسول ہوں۔ یہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اور بہت سی روایات ہیں، ایک روایت نہیں ہے کہ جن میں اللہ کے اس پیغمبر نے تمام کائنات پر یہ واضح کر دیا ہو کہ میرا میسج اور میری دعوت ہر ایک کے لیے۔ پھر اس دعوت کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کائنات کی طرف قیامت تک جو ہے وہ بالمشافہہ ہے، قرآن کے توسط سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو پہلی جو نبوتیں تھیں ان نبوتوں کو منسوخ نہیں کر دیا گیا تھا، وہ نبوتیں اپنی جگہ پر باقی اسی طریقے سے ان کے پیغام، ان کی دعوتیں جو ہیں وہ باقی تھیں اور باقی رہیں۔ البتہ جو تھوڑا بہت جو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی مزید اضافہ کیا گیا اور مکمل پیغام کیا گیا، جس پیغام کو جو ہے وہ پہلے مکمل نہیں کیا گیا تھا، وہ آپ کے زمانے میں کیا گیا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اعطى محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ شرائع نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح کی شریعت سرور کائنات کو دی، ابراہیم کی شریعت دی اور موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت دی۔ وَأَرْسَلَهُ كَافَّةً إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تمام جنات کے لیے اور انسانوں کی طرف جو ہے وہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ ہمیشہ بالمشافہہ ان کو دعوت کر رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو بالمشافہہ ہے قرآن کے توسط سے، بڑی عجیب چیز ہے اور بڑی دقیق چیز ہے۔ اس پر مسلسل بحث کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس وقت میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ناظرین کرام جتنی بھی صلاحیت رکھتے ہیں خود اس کے اوپر سوچیں، اور اسی کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے مولا مشکل کشائے عالم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت صحیح معنوں میں، معرفت کا جو حق ہے وہ رکھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ طبیب
دوار بطبہ، کہ نبی اکرم ایک طبیب ہیں، کہ دوار بطبہ، کہ جو اپنی طب کے ساتھ گھوم رہے۔ ظاہر ہے کہ امیر المومنین کا یہ فرمان اس دنیا کے اندر ظاہری بشری لبادے کے اندر جو آپ تشریف فرما تھے اس لبادے سے جا چکے تھے۔ آپ کی وفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ طبیب ہیں، مطلقاً ارشاد فرمایا کہ وہ آج بھی طبیب ہیں، کل بھی طبیب تھے، کل بھی طبیب رہیں گے اور قیامت تک طبیب رہیں گے۔ وہ ایسے معالج ہیں، وہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی ڈسپنسری ایک جگہ نہیں ہے، جو کسی ایک ہاسپیٹل کے اندر، کسی ایک شہر کے اندر نہیں ہے ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر کے جو کسی ایک ملک کے اندر نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر موقع کے اوپر وہ گھوم رہا ہے اپنی طب کے ساتھ، اپنے علاج کے ساتھ، قرآن کو لے کر، کہ قرآن کو، میسج کو، قرآن کی دعوت کو وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، بالمشافہہ پہنچا رہا ہے، اور بالمشافہہ وہ قرآنی دعوت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت داعی اللہ کی حیثیت سے اس زمانے کے اندر اور قیامت تک کے لیے داعی اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ پیغام اپنا زندہ پہنچا رہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے، کہ جو ان کی صحیح معنوں میں معرفت رکھتے تھے، ارشاد فرمایا کہ وہ طبیب ہیں، دوار بطبہ، کہ جو اپنی طبت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے علاج اور معالجے کے ساتھ وہ گھوم رہے ہیں، اور جہاں کہیں جس قسم کا علاج ضرورت پڑتا ہے وہ علاج فرما رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک خطبے کے اندر، خطبہ نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا کہ حتیٰ بعث اللہ محمدً، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی بحث کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے ارسال فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، حتیٰ بعث اللہ محمدً، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس دنیا کے اندر، داعی بنا کر، شہید بنا کر بھیجا، اور ہر زمانے کا شہید بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ جس طریقے سے وہ کل 1400 سال پہلے گواہ تھے، ہر شخص کے اوپر گواہ تھے، وہ آج بھی گواہ ہیں اور ہر شخص کے اوپر گواہ ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین خطبہ نمبر 103 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم کو شہید بنا کر بھیجا، بشیرن و بشیرن، اور بشیر بنا کر بشارت دینے والا، اچھی خبر دینے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کو یاد کرانے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں سے استفادے کے راستے دکھانے والا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بنا کر اس کو بھیجا، اور پھر نذیرن، ان کو ڈرانے والا بھیجا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ڈرانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ خیر البریت، وہ پوری کائنات کے اندر سب سے بہتر مخلوق تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کائنات کے اندر سب سے بہتر فرد تھے، سب سے بہتر بشر تھے، سب سے بہتر انسان تھے، سب سے کامل انسان تھے، سب سے اکمل بشر تھے، اس خیر البریہ کو، محمد کو شہید اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور وہ خیر البریہ جب وہ نبوت کے اندر تھے، یا نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا، اس وقت نہیں تھے، بلکہ وہ خیر البریہ تھے۔ کب؟ طفلاً، جب بچے تھے تو اس وقت بھی خیر البریہ تھے، بچپنے میں بھی وہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی خیر البریہ تھے۔ وَأَنْجَبَهَا كَهْلًا،
اور ان کے اندر سب سے زیادہ نجیب جو تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ حسب و نسب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھاپے کی حالت میں جب وہ اپنی عمر کو ایک مرتبہ جوانی سے جو ہے وہ تجاوز کر گئے، تو اس جوانی کی عمر کے تجاوز کے بعد بھی ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، نہ بچپنے میں ان سے بہتر کوئی تھا، اور نہ بزرگی کے وقت جب ان کی عمر کسی نہ کسی طریقے سے جوانی سے تجاوز کر گئی، نہ اس وقت کوئی ان سے بہتر تھا، اس وقت بھی پاک و پاکیزہ تھے۔ اطہر یہ میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہیں، اور اطہر المطہرین شیمتاً، کہ جو اطہر المطہرین تھے کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، اطہر المطہرین، وہ جو پاکیزہ کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے، سیرت اور عادات کے اعتبار سے، اطوار کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ تھے جن کو پاک و پاکیزہ کیا گیا ہے۔ وَأَجْوَدُ الْمُسْتَمْطِرِينَ دِیمَةً، اور مسلسل ہمیشہ برسنے والوں میں سب سے زیادہ طلب برسات کرنے والے تھے، جو ہمیشہ طلب برسات کرتے رہتے ہیں اور برستے رہتے ہیں، ان کی برسات سے مسلسل ان کی برسات ہے، کسی ایک وقت کے اندر نہیں برس رہے، ان کی بارانیں نور و کرامت سے استفادہ کرنے والے تو ان کی زندگی کے اندر ہی صرف لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی کے بعد آج تک اس نور کرامت و شرف سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو پچھلے سارے انبیاء کی نبوتوں کے ساتھ آئے، اس روایت کے مطابق کہ جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، پچھلی نبوتیں منسوخ نہیں ہوئی۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی نبوتیں منسوخ ہو گئیں اور ان کو منسوخ کر کے یہ نبوت آئی، نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نوح کی شریعت کو اور ابراہیم کی اور موسیٰ و عیسیٰ کی شریعتوں کو لے کر آئے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری شریعتیں دیں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے عظیم نبی، وہ نعمت جو اتنی عظمت والی نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی نوع انسان و جن کو قیامت تک کے لیے ان کے اس دنیا کے اندر ولادت با سعادت اور ظہور با سعادت کے بعد عطا فرمائی ہے، ان کے بشریت کے لبادے کے ذریعے سے، کہ جو بشریت کے لبادے میں ایسا اکمل بشر تھا کہ جس سے اکمل بشر سابق انبیاء میں سے کوئی نہیں گزرا، اس اکمل بشر کو پہچاننے کے لیے اور معرفت کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے دن سے عرض کیا، تو ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے
کچھ نہ کچھ جس حد تک، جس مقدار تک معرفت ہوتی ہے، صحیح معرفت ہو۔ اگر صحیح معرفت نہیں ہوگی تو یقیناً ان کی عظمت اور ان کے ناموس، اس کی شان اور ان کی قدر و منزلت سے شناسائی نہیں ہو سکے گی۔ اور جب وہ شناسائی نہیں ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اگر پہنچنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک، ہمیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہوگی اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اور جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کی ربوبیت کی ہوگی اتنا ہی ہم اس کی بندگی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی بغیر معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں، یہ داعی اللہ ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہمارا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے رابطے کے ذریعے سے ہر وقت ایک داعی اللہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان ایک رابطے کا کام کر رہے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر رابطے کا کام کر رہے ہیں۔ ہر نبی کا اپنی امت کے لیے یہی کام تھا کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک ایسی نبوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے داعی بنا کر بھیجا ہر زمانے کے اندر، کہ جو ان کے درمیان، بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ، ایک ذریعہ اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن جب سے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس دنیا کے اندر آئی ہے اور آپ داعی اللہ کی حیثیت سے بشریت کے لبادے میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اس وقت اور اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی رابطہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، ہمارے نقصانات کو، ہمیں نقصانات سے بچانے کے لیے، ہمیں منفعتوں اور فائدوں تک پہنچنے کے لیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک معرفت ہے کہ آپ کو اپنے اور اللہ کے درمیان ہر وقت رابطہ بنا کر رکھنا، جیسا کہ میرے اور آپ کے مولا آٹھویں امام، امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام معرفت کی علت بتاتے ہیں کہ انبیاء کی معرفت کیوں واجب ہے، رسول کی معرفت کیوں واجب ہے، ان کی نبوتوں کا اقرار کیوں واجب ہے،
ان پر ایمان لے آنا کیوں واجب ہے؟ علل الشرائع کے اندر ہے۔ میرے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لما لم یکتف فی خلقہم وقواہم ما یثبتون بہ لمباشرۃ الصانع تعالی حتی یکلمہم ویشافہہم۔ جب مخلوق کے اعضاء کے اندر، مخلوق کی قوتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں جو طاقت مخلوق کے لیے ایک ثابت ہو چکی ہے، اس مخلوق کے اندر وہ طاقت، وہ قدرت نہیں کہ جس قدرت کے ذریعے سے وہ صانع تعالی اپنے رب اور اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ مباشرت کر سکے اور بدون فاصلہ، بدون رابطہ اس کے ساتھ رابطہ کر سکے، اس کے ساتھ بات کر سکے، حتیٰ یکلمہم ویشافہہم، یہاں تک کہ وہ ان کو دکھائی بھی دے اور ان کے ساتھ بات بھی کرے، ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات بھی کرے اور ان کو دکھائی بھی دے۔ یہ اس بشریت کے تقاضوں کے مطابق ناممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھے کوئی انسان اور بشر، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کو کلام کرے۔ اب وہ کلام کرنے کے لیے وَكَانَ الصَّانِعُ مُتَعَالِيًا عَنْ يُرَى، اور قادر مطلق، رب متعال اور صانع مطلق اس سے بلند ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے، اس لیے کہ دیکھنے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اگر دکھائی دے گا تو وہ آنکھ کے اندر محدود ہو جائے گا، اور جس آنکھ کے اندر وہ محدود ہو جائے، محدود رب نہیں ہوتا، خالق نہیں ہوتا، صانع نہیں ہوتا۔ یا جو چیز نظر آتی ہے تو اس کے درمیان اور آنکھ کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے۔ اگر گیپ نہ ہو تو وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اگر آنکھ کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وہ گیپ جتنا ہوتا چلا جائے گا، گیپ کے ساتھ جہاں تک حد نظر ہے وہاں تک وہ نظر جو ہے پہنچ کر وہ اس کو دیکھ پائے گی۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر گیپ ہے وہاں پر اللہ نہیں ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شیعہ نقطہ فکر کے اندر، شیعہ مکتب فکر کے اندر کبھی بھی یہ نہیں مانا جا سکتا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ہدایت اور راہبری کے مطابق کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی وقت بھی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، جب سے کائنات بنی ہے اور جب قیامت آئے گی تو قیامت اور قیامت کے بعد جنت و جہنم کے اندر جانے کے بعد اپنے اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ البتہ اس کی رحمتوں کا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کان ضعفہم، تو مخلوق کی کمزوری، و عجزہم، اور ان کا عجز اور عاجزی، ان ادراکہ ظاہراً، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ادراک سے جو ہے وہ عجز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ عاجز ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صحیح معنوں میں ادراک کر سکیں، ضعیف ہیں۔ تو پھر لم یکن بد لہم، تو ان مخلوقات کے لیے ضروری ہے من رسول، ایک ایسے رسول اور ایک ایسے پیغمبر کا ہونا کہ بینہ و بینہم معصوم، کہ جو اس کے درمیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک معصوم ہو،
کہ جو اس کے ساتھ رابطہ رکھے. یہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یؤدی الیہم امرہم ونہیہ وادبہ، کہ جو اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو اور اس کے نہی کو اور اس کے ادب و آداب کو اس مخلوق تک پہنچائیں. وَيَقِفْهُمْ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ اجْتِنَابُ مَنَافِعِهِمْ وَدَفْعُ مَضَارِّهِمْ، اور ان کے نقصانات اور منافع جو ہے ان کو سمجھائیں. اِذْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلْقِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ بِهِ، جبکہ مخلوق میں وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے بارے میں جانتے ہوں اور معرفت رکھتے ہوں. ما یحتاجون الیہ، جس کی طرف وہ محتاج ہیں معرفت رکھنے کی اپنے منافع اور مضار اور نقصانوں کی. یعنی نقصانات اور منافع جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے، ان منافع اور نقصانات کو وہ رسول اور وہ نبی سمجھائے گا. فلو لم یجب علیہم معرفتہ وطاعتہ، اگر اس نبی اور رسول کی، وہ جو نبی اور رسول ان کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کی معرفت اور اس کی طاعت واجب نہ ہوتی. یہ معرفت واجب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا اور ان کو جاننا واجب ہے. اور معصوم اس لیے ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَتُهُ وَطَاعَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي مَجِيءِ الرَّسُولِ مَنْفَعَةٌ وَلَا سَدُّ حَاجَةٍ، اور تو نبی اکرم کی اور رسول اعظم کی اور رسول اکرم کے آنے میں کوئی فائدہ اور ان کی کوئی حاجت پورے ہونے کا جو ہے وہ راستہ نہیں تھا. نہ کوئی ہدایت کا کوئی راستہ اور نہ ہی کوئی اپنی حاجات کے پورے ہونے کا راستہ کوئی ملتا انسان کو. وَلَكَانَ يَكُونُ إِتْيَانُهُ عَبَثًا لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَلَا صَلَاحٍ، اور پھر اگر اس کے لیے نہ ہوتے رسول، اگر اس کام کے لیے نہ ہوتے تو پھر فضول ہوتا اور کوئی اس کے اندر فائدہ نہ ہوتا. لَيْسَ هَذَا فی من صفت الحکیم الذی اتقن کل شیء، اور اس طریقے سے انبیاء کو بھیجنا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی منفعت کے، عبث ہو کر بیکار بھیجنا، یہ اس پاک و پاکیزہ رب کا کام نہیں ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے. ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے بھیجا، جس خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رسول اور نبی بنا کر بھیجا تاکہ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان رابطہ رہے، وسیلہ رہے، اور ہماری منفعت سے ہمارے نقصان کو وہ بتاتا رہے اور قیامت تک بتاتا رہے. وہ اب بھی بتا رہا ہے. کاش کہ ہمیں اس کی اس دعوت کو جو اس وقت جب دے رہا تھا اور آج بھی جیسے دے رہا ہے ماننے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی اور ان کو ماننے کی صحیح معنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.